اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کا لگنا، نظر بد میں مذاہب اور اس سے متعلق شرعی احکام اور نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بہت خوبصورت اور بہت باکمال تھے۔ مصر کے 4 دروازے تھے۔ جب 10 بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر 10 کے 10 ایک دروازہ سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ تھا یا زرد تھا، بہرحال اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا، اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے، تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے، میں تم کو شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جعفر کی اولاد پر نظر بہت جلد لگتی ہے، کیا میں اس پر دم کرایا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سہل بن حنیف نے خرار مدینے کی ایک وادی میں غسل کیا اور انہوں نے اپنا جبہ اتارا اور عامر بن ربیعہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور سہل گورے رنگ کے بہت خوبصورت شخص تھے۔ عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہا، اتنے گورے رنگ کا اتنا خوبصورت شخص میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ سہل کو بہت تیز بخار ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل کے پاس تشریف لے گئے اور سہل نے بتایا کہ اس طرح مجھے عامر نے نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر مجھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عامر سے فرمایا، تم کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا، اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ ہر چیز میں برکت دے۔ جب دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو اس کی نظر نہیں لگے گی۔ بے شک نظر کا لگنا برحق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو۔ عامر نے ان کے لیے وضو کیا، پھر وہ بالکل تندرست ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے اور گھٹنوں کو اور آزار کے اندر جسم کا حصہ دھوئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے غسالہ کو سہل کے اوپر بہایا جائے۔ نظر بد میں مذاہب اور اس کے متعلق شرعی احکام۔ ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر کبھی انسان کو قتل بھی کر دیتی ہے، جیسا کہ موطا کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟
اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے اور یہی اہل سنت کا مذاہب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر لگنے کا انکار کیا ہے، لیکن احادیث صحیحہ، امت کا اجماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے، تاہم نظر کا لگنا یا نہ لگنا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 ترجمہ، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس جادو سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسماعی نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی۔ اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو یہ بہت اچھا لگا۔ اس نے پوچھا وہ کون سی گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا، لیکن وہ دونوں گائے مر گئی۔ اسماعی نے کہا میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے ایک قسم کی حرارت خارج ہوتی ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز لگے تو وہ یہ کہے اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ اس میں برکت دے۔ جب کوئی شخص کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیہ کو ارشاد فرمایا تھا، جس شخص نے یہ کلمات نہیں کہے اور اس کی نظر لگ جائے تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر وجوب کے لیے ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس شخص کی ہلاکت کا خطرہ ہو جس پر اس کی نظر لگی ہے، اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کو نفع سے روکنا اور اس کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، اور غسل کے بعد اس شخص کا غسالہ اس پر بہایا جائے جس پر نظر لگی ہے۔ بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کا ارشاد ہے، اور بعض احادیث میں جس کی نظر لگی ہے اس کو غسل کرا کر اس کے غسالہ کو اس پر ڈالنے کا حکم ہے جس پر نظر لگی۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو دم کرایا جائے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر دوران خطبہ فرمایا سفید دھاری دار سانپ اور دم بریدہ سانپ کو قتل کر دو، کیونکہ یہ دونوں بصارت کو زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو ساقط کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ سفید دھاریوں والے سانپ کے دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض افائی سانپ ایسے ہیں کہ ان کی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ اسی طرح انسان کا بعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے دیکھنے سے ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اور یہ سب نظر کی تاثیرات ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ روح کی تاثیرات ہیں اور ارواح بہت ہوتی ہیں۔ بعض روحوں کی تباہ کیفیات، قوتیں اور خواص بہت جلد تاثیر کرتی ہیں، کیونکہ وہ روح بہت خبیث ہوتی ہے اور محض کسی شخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثیر کرتی ہیں، اور بعض روحیں دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ اکسال کے بعد تاثیر کرتی ہیں،